الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ کفار مکہ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دیں یا قرآن ہی نیا لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انہیں جواب دیا، اور ان کا ایک مشہور اشکال تھا، وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ تو شادی نہیں کرتے، ان کے تو بچے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کا بھی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میں حبیب پیارے ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ رسول بھی بشر ہی تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بھی بیویاں بنائی تھیں، وذریہ، اور ان کی بھی اولاد تھی۔ تو پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں کچھ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، باقی تو تقریباً جو ہیں انہوں نے نکاح بھی کیا تھا، باقی بھی معاملات تھے، ان کے بچے بھی تھے، اولاد تھی ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ان کی اولاد بھی نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد بھی نبی ہے، ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ ان کی بھی بیویاں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جی اس دنیا کے اندر، تو آپ کے ہاں آپ کی بیوی بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ آپ کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں بلا واسطہ، کوئی پوتے یا پڑ پوتے نہیں ہیں، وہ بھی نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کے بچے بھی بنائے۔ اگلے اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے ان کے مطالبے کا، میں کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں یہ کسی بھی رسول کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر ہی کوئی معجزہ لے آئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، رسول اعظام جو ہیں، وہ جو بھی معجزہ ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی معجزہ ظاہر نہیں فرماتے۔ یہ آیتن سے مراد جو ہے نا، ایک تو معجزہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ آیتن بآیتن سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہو گیا جی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن نیا لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں یہ تبدیلی تو تب کریں نا جو قرآن یہ ان کی طرف سے ہو، قرآن ان کی طرف سے ہے ہی نہیں، قرآن آ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو حبیب کریم علیہ السلام تو مجاز ہی نہیں ہے قرآن میں تبدیلی کے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کریم علیہ السلام تو اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ایک آیت تمہیں سنا دیں، تو میں پورے قرآن میں ترمیم، پورے قرآن کی تبدیلی، پورا قرآن ہی نیا لے کے آ جائیں، میں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایک آیت میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں لا سکتے، میں ہی بھیجتا ہوں تو آگے آتی ہے، تم تک پہنچتی ہے، جب میں نہ بھیجوں تو تم تک آ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام تو اپنی خواہش سے بولتے کوئی نہیں، میں کہ یہ تو وہی بولتے ہیں، وہی کلام فرماتے ہیں جو ہم وحی فرماتے ہیں۔ تو اب ان کا جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا۔ آگے فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، فرمایا کہ ہر مدت کے لیے جو ہے نا وہ ہر اجل کے لیے کتاب ہے، یعنی لکھی ہوئی بات ہے۔ میں جب ہم نے جس آیت کا نزول لکھ دیا ہے، وہ آیت مبارکہ جو حکم جس وقت کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے، وہ حکم اسی وقت نازل ہوگا، جو جگہ ہم نے خاص کی ہے وہ حکم اسی جگہ ہی نازل ہوگا۔ میں تمہاری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے رہو تبدیلی، میں تبدیلی چھوڑو، جو ہم نے احکامات لکھ رکھے ہیں کہ دینے ہیں، فرمایا کہ وہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا ہم سے۔
وہ لکل اجل کتاب، میں کہ ہر ایک جو ہے نا مدت لکھی ہوئی ہے، ہر ایک حکم کے لیے وقت لکھا ہوا ہے، جگہ لکھی ہوئی ہے خاص۔ یہی تو وجہ ہے کتنی ساری آیات کریمہ مکہ میں آ رہی ہیں، کتنی ساری مدینہ منورہ میں آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں شہر میں رہتے ہوئے جناب مدینہ میں نہیں آ رہی، مکہ میں شہر میں رہتے ہوئے مکہ میں نہیں آ رہی۔ آقا علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے، راستے میں آ رہی ہیں، نہ مدینہ ہے وہ نہ مکہ ہے، یہ تبوک کے راستے میں، تبوک پہنچ کے جو وحی آ رہی ہے۔ سورہ توبہ شریف کی آیات مبارکہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی آیات کریمہ ہیں جو مدینہ منورہ سے باہر نازل ہو رہی ہیں، جو نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے۔ اس اشکال کا جواب جو ہے میں پہلے دے چکا ہوں کہ جو صورتیں نہ مدینہ میں نازل ہوئیں نہ مکہ میں نازل ہوئیں تو پھر ان کو مدنی کیسے کہتے ہیں، تو مکی کیسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہ بھی۔ تو بہرحال اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے یا جس تقدیر کو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، ویثبت اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ یمحو اللہ، یمحو اور یثبت کا تعلق جو ہے نا ما یشاء، ما یشاء جو ہے، ما یشاء کا جو ما ہے یہ ما موصول ہے، اور ما جو ہے نا وہ یہاں پہ تعمیم کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مٹا دیتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ثابت رکھتا ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ما جو ہے یہ اس کو یشاء جو ہے یہ ما کی تخصیص کر رہا ہے یہاں پہ، کہ ما جو ہے یہ تعمیم کے لیے نہیں ہے، الماء یعنی ما جو ہے وہ تعمیم والا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تو مراد اس سے پہلا مصداق اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات جو دیتا ہے، جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک حکم دیا نبی کو، پھر دوسرے نبی آئے تو ان کو دوسرا حکم دے دیا، پہلے والا مٹا دیا، دوسرا جو ہے نا وہ دے دیا، یا پھر ان کو جناب 5 حکم دیے تھے تو اگلے جو نبی آئے ان کو جناب ان میں سے 2 حکم مٹا دیے، 2 حکم نئے دے دیے، 3 پچھلے دے دیے، اس طرح کر کے۔ جیسے ہماری شرع مبارکہ میں آپ دیکھ لیں کتنے سارے احکامات ہیں جو پچھلی شریعتوں کے بھی چلتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ثابت رکھا ہے۔ یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کی شرع مبارکہ کے آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے تھے، 10 سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جی 10 سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور صرف تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا جو انسانی جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں 10 سنتیں، ہاں جی داڑھی جو ہے نا یہ اور مونچھیں ان کو تراشنا اور بغل کے بال صاف کرنا اور ختنہ کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، یہ والی چیزیں جو ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں آپ کتنی ساری ہماری شرع مبارکہ جو ہے، ہمارے احکامات فقہیہ جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ملت ابراہیم پر ہیں ہم۔ آپ حج کو دیکھ لیں، حج میں کون سا ایسا رکن ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا عمل دخل نہیں ہے؟ ہاں جی آپ صفا مربع پہ آپ دوڑ دیکھ لیں تو انہی کے گھر کی یاد ہے، زمزم دیکھ لیں تو انہی کے گھر کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھ لیں تو انہی کے گھر کی یاد ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، مینا کیا ہے، سارا کچھ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے احکامات کو ثابت رکھا اور ہمیں عطا فرما دیا، آج تک ہم انہی پہ عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان انہی پر عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ذہن میں رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو مستقلاً شریعت نہیں تھی، مستقل شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہی شریعت ہی تمام انبیاء بنی اسرائیل میں چلتی آئی، اور انبیاء بنی اسرائیل میں جو شریعت چلتی آ رہی تھی وہی شریعت ہی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت مبارکہ لائے تھے وہ شریعت بھی جو ہے نا وہ تتمہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، وہ الگ سے مستقل شریعت نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کچھ احکامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح کر کے جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اب ان احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دے، مرزا دجال جیسے ہے، قادیانی، مردود، زندیق، ملحد، بے دین، تو وہ کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے کہ جہاد اب ختم ہو چکا، فلاں فلاں احکامات جو ہیں وہ اب ساکت ہو چکے ہیں، انگریز کے ساتھ پہلے نفرت لازم تھی اب محبت لازم ہے، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دے تو دماغ کا خلل کہیں گے اس کو، ہاں جی، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نہیں۔ تو پہلا معنی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ احکامات شرعیہ کو کیسے ثابت رکھتا ہے اور کیسے مٹاتا ہے۔ اب دوسرا معنی دیکھیں،
وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ مومن کی یا کسی ہر بندے کی تقدیر لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا جب وجود میں آتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جب روح ڈالی جاتی ہے، روح ڈالنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، میں جا کے 4 چیزیں اس کی لکھ دے، اس کا عمل لکھ دے، اس کی عمر لکھ دے، اس کا رزق لکھ دے، میں اس کی سعادت و شقاوہ لکھ دے، یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ نیک بخت ہونا بدبخت ہونا یہ اس بندے کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، سمجھ آیا نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے لکھ دیے ہیں انسانوں کے، تقدیر اس کے لیے لکھ دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تبدیلی فرماتا رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، تقدیر جو ہے، تقدیر کی اولاً 2 قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ فرشتوں کے ہاں، یعنی کہ تقدیر 2 جگہ پہ، ایک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ احکامات دے دیتا ہے، بندے کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ احکامات جو ہے نا بندے کی تقدیر کے متعلق جو ہوتے ہیں وہ احکامات الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تقدیر وہ والی جو تقدیر معلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے، یا پھر بندوں کو جو دیے ہوتے ہیں، فرشتوں کو جو دیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احکامات، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے یہ معلق ہے، اگر کوئی بندہ یہ نیکی کر دے گا تو ہم یہ تقدیر بدل دیں گے اس کی، یہ والی جو مصیبت اس کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ ہم جو ہے نا اس کے لیے معاملہ جو ہے نا وہ التوا کر دیں گے اس کا، یعنی وہ مصیبت اس پر نہیں آئے گی۔ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر اس کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ والا حکم جو لوح محفوظ میں موجود ہوگا یا فرشتوں کے پاس موجود ہوگا، سمجھ آ گیا جی، کہ یہ معلق ہے۔ کیا ہے یہ؟ معلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی کسی معاملے کے ساتھ لٹکا دیا ہے کہ اگر ایسا کام کر دے گا تو یوں ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر جیسا ہے ایسے ہی چلے گا پھر، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تقدیر ہے مبرم۔ کون سی تقدیر ہے؟ مبرم ہے۔ مبرم تقدیر وہ ہے جو اٹل ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے 2 بیٹے آپ کے، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ اور حضرت خواجہ محمد سعید رحمہ اللہ، آپ دونوں پڑھتے تھے حضرت ملا طاہر لاہوری کے پاس۔ تو ایک دن جو ہے نا انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کو کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے استاد کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا استاد شکی ہے، ازلی بدبخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ شاگرد سعادت مند تھے، اب انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا یار استاد بدبخت ہے تو پھر ہم کیوں پڑھنے جائیں، ہاں جی استاد ہی بدبخت ہے، استاد ہی شکی ہے، استاد ہی جہنمی ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں پڑھنے اس کے پاس بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، فوراً جو ہے نا اپنے ابا جی کو کہنے لگے کہ حضور آپ دعا کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا معاملہ مؤخر فرما دے، ان کے معاملے کو مطلب مؤخر کیا ہے وہ اس کو تبدیل فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت مجدد بابا فرماتے ہیں کہ انی نظرت الی اللوح المحفوظ، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو وہاں یہ لکھا ہوتا یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا حضرت خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم علیہم الرحمہ کو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے بھائی، وہ تو تقدیر مبرم ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، بچے جو ہے نا پھر بھی ضد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی اگر نہیں تبدیلی ہو سکتی، آپ کا اتنا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ کا اتنا تڑپ، آپ کا اتنا کام، تو آپ اتنی بھی دعا نہیں کرتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے؟ تقدیر مبرم آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے نا، ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو کون منع کرنے والا اللہ تعالیٰ کو؟ تو آپ کہیں تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں بیٹھا اسی طرح غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ جی آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا آپ کی کتابوں میں، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی کروا لیتا ہوں، اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے۔ حضرت شیخ الامام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تقدیر مبرم جو اٹل ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلی کروا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت جو ہے نا وہ آپ دعا کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دعا پھر کن الفاظ میں کی ہیں؟ دعا ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ حضرت شیخ الامام عبد القادر جیلانی تھے، ان کی دعا سے تو تقدیر مبرم کو بدل دیتا تھا،
تو مولا میں بھی تو تیرا ماننے والا ہوں، میں بھی تو تیرے حبیب کا غلام ہوں، تو عبد القادر جیلانی کے صدقے سے وہ تقدیر بدل دیتا ہوں، پہلے جو بدلتا تھا اب بھی بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انہوں نے دعا کی حضرت سیدنا شیخ الامام احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت تھوڑی دیر میں آپ فرمانے لگے کہ میں بیٹا بات سنو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی سعید لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی شقی کو مٹا کے سعید لکھ دیا ہے، وہاں بھی سعید لکھ دیا گیا کہ نیک بخت۔ سچی کہوں نا، لاہور کے جتنے بھی مزارات ہیں بڑے بزرگوں کے، حضرت دادا صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے بعد جس مزار پہ صحیح روحانیت ہے، دل کھنچتا ہے، وہ حضرت ملا طاہر لاہوری رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ آج بھی میانی صاحب میں آپ چلے جائیں وہاں ان کے مزار پہ، وہاں ملا طاہر لاہوری کے نام سے مشہور نہیں ہے، حضرت طاہر بندگی سرکار کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، ان کے مزار شریف کبھی ایک بار جا کے دیکھیں، پچھلی رات کو کھل جاتا ہے مزار شریف ان کا، تو آپ جا کے دیکھیں، سچی بات ہے آپ کو عجب لذت آئے گی۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ ترکی سے آئے تھے، تو ان کو میں لے گیا تھا وہاں، حضرت طاہر بندگی سرکار رحمہ اللہ کا تعارف تھا ان کو، لیکن وہ جو ہے نا وہ باقی بھی مزارات پہ گئے، لیکن وہاں گئے تو وہ کہنے لگے جی عجب کشش ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے کھینچتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یار۔ اب یہ ملا طاہر لاہوری رحمہ اللہ ہیں، تو جیسے بندے نے ان کی قسمت تبدیل کروائی ہے، ان کے مزار کا کیا حال ہوگا یار، کیا وہاں پہ روحانیت ہوگی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی وہاں بارش آ رہی ہوگی، چھما چھم برس رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اب یہاں پہ حضرت جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، آپ نے بھی یہاں پہ ایک اشکال کھڑا کیا، میں کہ تقدیر مبرم کے حوالے سے تو ہماری کلام، علم کلام کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو ہوتی ہے اٹل ہے، مطلب ھذا خلف، یہ تو خلف ہو گئے، یعنی خلاف جو ہے نا وہ مفروض ہو گیا، جو فرض کیا گیا تھا اس کے خلاف ہو گیا، یہ تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ، یہ تو اس کے خلاف ہو گیا۔ تو حضرت جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، یہ ذہن میں رہے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا ان کے سرخیلوں میں سے یہ بندہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ، جانا رحمہ اللہ بہت بڑے نقش بندی سلسلے کے بزرگ گزرے، حضرت مجدد پاک کے سلسلے سے تھے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ابھی گھر سے نکلتے تھے، گھر ان کا دور تھا ان کی خانقاہ سے، آپ کے شیخ اور مرشد جو تھے وہ اپنی خانقاہ میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا ہوا ہے؟ میں کہتے یار قاضی ثناء اللہ آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو کہیں نہیں دکھ رہے، میں وہ گھر سے روانہ ہوں۔ انہوں نے کہا گھر تو ان کا دور ہے۔ آپ نے یار جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، بتائیں، فرشتوں کو دیکھ کے میں کھڑا ہو یار، جس بندے کو دیکھ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں کیا بندہ ہوا یار وہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے یہاں پہ پھر اس اشکال کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے نا اب دو دیکھیں، تقدیر مبرم کی تبدیلی کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرما رہے ہیں، آپ کا بھی مذہب جو ہے نا وہ یہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب بھی یہی ہے، یعنی کہ ان دو بزرگوں کا، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان میں ان دو بزرگوں کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر مبرم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تبدیلی کیسے ہوتی؟ جب ہے اٹل، تو پھر تو میں ھذا خلف، یہ تو خلف ہو جائے گا، تو پھر تبدیلی کیسے ہوئی؟ تو حضرت جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، آپ اس کے اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملائکہ کو یہ کہہ دینا کہ یہ مبرم ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوح محفوظ میں لکھ دینا کہ یہ مبرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں بندہ میرے سے دعا کر دے، میرا قریبی تعلق والا، تو میں یہ مبرم جو ہے جو میں نے وہاں لکھ دی ہے اس میں بھی تبدیلی کر دوں، وہ بھی بدل دوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مبرم جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہوتی ہے، یہ مبرم جو ہے یہ ملائکہ کرام علیہم السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفتر عطا ہوتے ہیں اس میں مبرم ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بھی قضائے معلق کے قبیل سے ہے، جس کو مشابہ بمبرم کہتے ہیں۔ یہ حقیقتاً جو ہے یہ مشابہ بمبرم ہوتی ہے، مبرم کے مشابہ ہوتی ہے،
یعنی ہوتی یہ بھی معلق ہے، لیکن اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں یہ مبرم ہوتی ہے، ہاں جی، اور ملائکہ کرام علیہ السلام کو جو دیا جاتا ہے علم اس میں یہ مبرم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ معلق ہوتی ہے، تو یہ معلق کے قبیل سے ہو گئی تو لہٰذا اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا کہ وہ جناب مبرم میں کیسی تبدیلی ہو گئی، تو مبرم تھی لوح محفوظ میں، مبرم تھی ملائکہ کرام کے دفتروں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر وہ مبرم نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر جو ہے وہ معلق تھی، یعنی مشابہ مبرم تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی اپنے علم کے اندر یہ ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ میرا کو خاص بندہ یہ دعا کر دے گا اس کام کے لیے تو وہ بھی میں اس میں بھی تبدیلی کر دوں گا، چاہے فرشتوں کے پاس لکھا جا چکا ہے، چاہے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اب وہی ہوا کہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ملا طاہر لاہوری، حضرت طاہر بندی کی سرکار رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی جو تقدیر تھی وہ شقاوت سے سعادت کی طرف پھیر دی۔ اندازہ لگا۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک بات کر دوں میں، عموماً ایک شعر پڑھتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ایک مولوی تھا، وہ ایسے ہی کوئی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کمزور دماغ کے، ان کو کئی ہوتے ہیں ان کو دماغ میں ایسے کیڑا ہوتا ہے، وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کسی نہ کسی ہر بات میں کیڑا نکالنا، نہیں جی یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے بھائی، آٹا گوندی تھے ہلتی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے ہلنا کو تک بنتا ہے، بھلا بتائیں یار یہ کون سے اتنا بڑا کام ہے زور لگانے والا، ابھی آٹا گوند رہی تو ہل رہی ہے، عجیب دماغ خراب ہے۔ تو اس طرح کے پاگل لوگ ہی ہوتے نا، وہ اس طرح کے دماغ کا بندہ تھا، تو اس نے پکڑ کے یہ شعر جناب، یہ بانگ دارا میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر وہاں درج ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہتے جی لو نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے بیٹے کی تقدیر کیوں نہیں تبدیل ہوئی، وہ کافر مر گیا۔ اگر نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو پھر بتائیں حضرت جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ جہنم جا پڑی۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کفر میں مر گئے۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو ابو جہل ابو لہب آقا علیہ السلام کے رشتہ دار یہ سارے کافر مر گئے، تو یہ کیا ہوا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان عاموں کو پتہ نہیں ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ قضیہ محملہ ہے، موجبہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ منطقی زبان میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ موجبہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ مومن کی نگاہ، ہر بندہ مومن جس بندے کے لیے جس وقت دعا کر دے دعا قبول ہی قبول ہے، ایسا تو ہم کہتے نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، کہتے ہیں ہمیں تو یہی کہہ رہے ہیں یار شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے تقدیر مبرم میں تبدیلی آئی، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے تقدیر میں تبدیلی آئی، تو ہم تو ہر بندے کے لیے کیا ہی نہیں رہے۔ قضیہ موجبہ جو ہے، ہم اگر کہتے قضیہ موجبہ ہے پھر تو تمہارا اعتراض ٹھیک تھا، تم جزیات لے آتے، دیکھو جی یہ جزیہ ٹکرا رہا ہے، یہ جزیہ ٹکرا رہا ہے، یہ ٹکرا رہا ہے، تو قضیہ یہ ہے ہی محملہ بھائی، قضیہ محملہ کا توڑ جزیات کے ساتھ کیسے ہوگا؟ آپ جزیہ لے کے آ جاؤ، یہ بھائی ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں۔ ہم اگر کہیں کہ قضیہ موجبہ ہے، قضیہ موجبہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومن جو ہیں جب بھی دعا کریں گے، جس بندے کے لیے دعا کریں گے، جس طرح کا معاملہ ہوگا حل ہو جائے گا، یہ تو ہمارا نظریہ ہی کو نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ کیوں کہتے یارا اولیاء اللہ کے پاس جا کے دعا کروانا جائز ہے، پھر تو ہر بندے کے پاس جاتے۔ کبھی کوئی گیا بندہ باہر موچی کے پاس جا کے جی دعا کر دیں ہمارا کام پھنسا ہوا ہے، بینک میں گیا ہو کسی دعا کر دیں جناب مینیجر صاحب ہمارا کام ہو جائے، کبھی گیا ہے کوئی؟ نہیں نہ گیا۔ لیکن اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ جملہ بتا رہا ہے اور لوگوں کا عمل بتا رہا ہے۔ ہر بندے کے پاس کوئی نہیں جاتا دعا کروانے کے لیے بھائی، جب ہر بندہ مومن ہے، مومن ہی جا کر نا مومن کے پاس، تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ وہ خود دعا کرے۔ نگاہ مرد مومن سے، تو بھائی مرد مومن سے مراد ہے کامل مرد مومن۔ کون مراد ہے؟ کامل مرد مومن۔ اگلے دن میں نے لکھا ہے کہ 2 دن پہلے، بلکہ 3-4 دن پہلے لکھا ہے میں نے کہ جب بھی مقام مدح میں مومن کا لفظ بولا جائے گا نا، اس سے مراد مومن کامل ہوگا۔ اس سے مراد کون ہوگا؟ مومن کامل ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہر جنا کڑا کھڑا ہو کے کہے جی لو جی میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا یہ جو ہے نا قضیہ یہ موجبہ نہیں ہے، یہ قضیہ محملہ ہے، اور قضیہ محملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جناب اس
کام کے اہل ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی دعا کرے تو اس کی دعا عند اللہ قبول ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان بہت اونچی ہے، ہاں جی۔ آپ ایک بار گئے نا قبرستان، تو قبرستان اپنے والد کی قبر پر گئے تھے، تو وہاں دیکھا تو قبرستان میں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہیں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب عالم جو ہے نا وہ قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو عذاب وہاں سے اٹھا لیتا ہے، یا یہ حدیث صحیح نہیں یا پھر میں عالم کو نہیں۔ جس بندے نے مالکوں کی نوکری کی ہو نا ایسی جیسے نوکری کا حق ہے، تو وہ پھر ناز والے کلمے بولتا ہے، اے نہیں کہ ہمارے جیسے کوئی چھوٹا بندے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں انج نہیں تھی، چپیڑے پڑنی ہے اس بندے کو کہ نہیں سمجھ آ رہا۔ ہاں، یہ مقام ناز بھی بندے کو نوکری کرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ ناز والی باتیں شروع کر دے، اس لیے ہر بندے کے لیے مقام نیاز ہے۔ مقام ناز جو ہے یہ مخصوص بندوں کو عطا ہوتا ہے جنہوں نے نوکری کا حق ادا کیا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ کسی دن انشاءاللہ یہ مقام ناز اور مقام نیاز کے متعلق گفتگو کروں گا، مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ترجمہ سنیں یہ آیت مبارکہ کا، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے، جس تقدیر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت اور جسے چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، وعنده ام الکتاب اور اس کے پاس جو ہے اصل کتاب موجود ہے۔ اس کے پاس کیا موجود ہے؟ اصل کتاب موجود ہے، یعنی ام الکتاب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا